بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور کبھی ایک اجنبی تقدیر بن کر آتا ہے، اور کبھی کبھی جو رحم ہم دوسروں پہ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس واپس ضرور آتا ہے۔ سردی اپنے عروج پر تھی، یخ بستہ ہوا اس شدت سے چل رہی تھی جیسے صرف گزر نہیں رہی بلکہ چیخ رہی ہو۔ گلی کے مدھم بلب بھی اس سردی سے کانپتے محسوس ہو رہے تھے، ان کی روشنی دیواروں پر ایسے لرز رہی تھی جیسے خوف زدہ ہو۔ اسی خاموش اور تھکی ہوئی گلی میں ایک پرانے دروازے کے پاس عائشہ کھڑی تھی۔ اس کی انگلیوں میں چند سکے تھے اور ذہن میں ہزار پریشانیاں۔ کرایہ دینے کے بعد اس کے پاس اتنا نہیں بچا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی نور کے لیے پیٹ بھر کھانا لے جا سکے۔ اندر نور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ امی اب کب آئیں گی؟ عائشہ سارا دن ایک ہوٹل میں برتن دھوتی، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ جما دیتی، صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی بھوکی نہ سوئے۔ اور اس کی بیمار ماں کو دوائی ملتی رہے۔ زندگی نے اسے بہت آزمائشوں سے گزارا تھا، ناکام شادی، تنہائی، ذمہ داریاں، مگر ایک چیز جو آج بھی سنبھالے ہوئے تھی۔ اسی رات جب وہ کھڑکی بند کرنے لگی تو اسے باہر کوئی حرکت محسوس ہوئی، ہلکی سی کراہنے کی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، ایک شخص دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا، سردی سے کانپ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، سانسیں بے ترتیب۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ چاہتی تو دروازہ بند کر کے سو جاتی، مگر اس کا دل اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ کچھ لمحے کی کشمکش کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ شخص بمشکل بولا، بس ایک رات کے لیے کوئی گرم جگہ مل جائے۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور کہا، آئیں اندر چلیں۔ چھوٹا سا گھر، مدھم سی موم بتی اور ایک اجنبی کے لیے گرم سوپ۔ نور اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی، مگر عائشہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ آدمی خاموشی سے کھاتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں کرتا۔ عائشہ نے نرمی سے جواب دیا، انسان ہونا ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ رات گزر گئی، مگر ایک اندیکھا رشتہ بن چکا تھا۔ کچھ دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی اور ایک مہذب آدمی اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ جب اسے ایک شاندار گھر لے جایا گیا، وہی اجنبی، مگر اب ایک مختلف روپ میں، سلیقے دار لباس، پراعتماد انداز میں،
میں کامران شاہ ہوں، اس نے کہا، اور تم نے جس شخص کو اس رات پناہ دی تھی وہ میں تھا۔ عائشہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کامران نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنائی، دھوکہ، نقصان، تنہائی اور زندگی سے بیزاری۔ میں سب کچھ چھوڑ چکا تھا مگر تم نے مجھے یاد دلایا کہ دنیا میں ابھی بھی سچائی باقی ہے۔ عائشہ گھر لوٹی، اس نے وہ پیکٹ کھولا جو اس نے دیا تھا۔ اس میں ایک نئی زندگی چھپی تھی، گھر، تحفظ اور عزت۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر اس بار یہ خوشی کے تھے۔ کچھ وقت بعد کامران اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ عائشہ، کیا تم مجھے اپنی زندگی کا حصہ بننے دو گی؟ خاموشی۔ عائشہ نے آہستہ سے اپنی بیٹی نور کی طرف دیکھا جو معصوم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ماضی کی یادیں ابھری، درد، دھوکہ، تنہائی۔ پھر اس نے کامران کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی تھی، سکون تھا۔ اس کے دل نے کہا، یہ انسان مختلف ہے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر نیت سچی ہے تو میں آپ کا ساتھ قبول کرتی ہوں۔ ان کی شادی سادگی سے ہوئی مگر رشتہ بہت مضبوط تھا۔ وقت گزرتا گیا اور انہوں نے اپنی زندگی نہیں سنواری بلکہ دوسروں کے لیے روشنی بن گئے۔ انہوں نے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں غریبوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے جاتے، بے سہارا لوگوں کو چھت دی جاتی، یتیم بچوں کو تعلیم دی جاتی۔ عائشہ، جو کبھی چند سکوں کے لیے پریشان تھی، آج سینکڑوں لوگوں کی مدد کر رہی تھی، اور کامران، جو کبھی ٹوٹ چکا تھا، آج دوسروں کا سہارا دے رہا تھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اصل امیری دل کی ہوتی ہے، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر دل میں رحم ہو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔